السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ ہمارا پروگرام نور رمضان، جس میں ہم لے کر آ رہے ہیں رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے ہوئے چل رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذاکرہ اہل بیت شگفتہ زیدی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپا؟ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ۔ آج 17واں روزہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا آپا، سب سے پہلے تو آج کی دعا۔ آج کی دعا، آج 17 رمضان کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیہ للصالح الاعمال واقض لی فیہ الحوائج والآمال یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال یا عالما بما فی صدور العالمین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ بار الہ، آج کے دن مجھے نیک اعمال کی ہدایت فرما اور میری امیدوں کو پورا فرما، حالانکہ تو تفسیر اور سوال کا محتاج نہیں ہے۔ جو عالمین کے دلوں کا راز جاننے والا، محمد آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ یہ آج کی دعا تھی۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین جی، بہت زبردست۔ اچھا آپا، آج کل ماں باپ اور رشتوں کی اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی، آج کل واقعی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ بچے ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں۔ مائیں بڑی پریشان ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ اصل میں در حقیقت اس بات کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ دیکھیے، پروردگار عالم نے ہمیں انگنت نعمتیں عطا کی ہیں، یعنی بے تحاشا خدا نے ہمیں جس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ بالکل۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم حق ادا نہیں کرتے، بے شک، جن کو ہم کبھی بھی سمجھ نہیں سکتے کہ خدا نے ہمیں نعمت کون سی عطا کی ہے۔ اس میں ان نعمتوں میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں ایک نعمت والدین کی نعمت ہے۔ اور میں کہوں گی کہ والدین جب تک زندہ رہتے ہیں بچوں کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کیا مانی ہیں، کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جب ماں باپ میں سے کوئی ایک چلا جاتا ہے نا، تو آپ یا دونوں چلے جاتے ہیں، تو انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی نعمت ہے جو کھو دی، کون سی ایسی چھتری تھی جو ہمارے سر سے اتر گئی، کون سا ایسا سائبان تھا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ماں باپ کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ نے کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ کی طرف ایک نگاہ محبت کی ڈالی، اس نے ایک حج کا ثواب حاصل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو تمام صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، جس نے 10 مرتبہ اپنے ماں باپ کی طرف محبت کہا تو اسے 10 حج کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ تو سوچئے کہ جن ماں باپ کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا 10 حج کا ثواب رکھتا ہو، ان ماں باپ کی عظمت کوئی خدا سے پوچھے۔ پورے قرآن کے اندر میں نے یہ دیکھا، پورے قرآن میں جہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، وہاں پر ماں باپ کی عظمت کا ذکر ہے، وہاں ماں باپ کی عظمت، ان کی فضیلت بتائی گئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ بہت ساری باتیں ہیں ماں باپ کے بارے میں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے واقعات۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیجئے۔ ایک نوجوان جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میری ماں بستر پر ہے، یا رسول اللہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں، میں اس کی خدمت دن رات میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا ہوں، اس کی خبر گیری کرتا ہوں، اس کو کپڑے دھوتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو جناب رسول خدا نے کہا کہ تو ساری زندگی مر بھی جائے تو اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، جیسے اس نے مجھے بچپن میں پالا تھا نا، اس طرح میں اب اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، بالکل بچوں کی طرح۔ آپ نے کہا نہیں، تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس نے نوجوان نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، وہ بضد تھا کہ میں اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا ہوں، کیسے میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا؟ جناب رسول خدا نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ دیکھ، جب تو بچہ تھا نا اور تو نے چلنا شروع کیا
تیری ماں تیرے ایک ایک قدم پہ تیری عمر کی درازی عمر کی دعا کرتی تھی. سبحان اللہ. تو ایک قدم چلتا تھا تو گرتا تھا, تیری ماں دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری عمر 20 کو لگا دے. ماں کی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ میری عمر 20 سے لگ جائے. کہو تیری ماں تیرے لیے یہ دعا کرتی تھی, اللہ تعالیٰ تجھے لمبی عمر عطا کرے, میری عمر 20 سے لگا دے. لیکن آج ایمانداری سے بتا کہ آج جب وہ بستر پر ہے تو کیا تیرے دل میں کبھی کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے؟ بالکل. تو اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ مجھے بعض دفعہ خیال آتا ہے کہ اللہ اس کی مشکل کو. تو آپ نے کہا کہ کیا دعائے حیات تمنائے موت کے برابر ہو سکتی ہے؟ بالکل. اس نے جو تیرے لیے دعا حیات کی دعا کی نا, تو وہ تمنائے موت تو جو تمنا رکھتا ہے اس کے برابر نہیں آ سکتی. بالکل. تو کبھی بھی اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. آپ اس بات سے اس چھوٹی سی بات سے اندازہ لگائیے کہ جب حضرت موسیٰ کی ماں کا انتقال ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ندا آئی باقاعدہ کہ اے میرے نبی, اب تمہاری دعا کرنے والی ماں نہیں ہے, تمہاری ماں نہیں ہے, سنبھل کے چلنا. تو ماں باپ وہ نعمت ہیں کہ میں جتنا بھی ماں باپ کی عظمت پر بولوں کم ہے. کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والا ہے تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں. ماں باپ ہیں. اسی لیے اللہ نے اپنی محبت کو 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ تشبیہ دی, اپنی محبت کو 70 ماؤں سے زیادہ, کہ میں تمہاری ایک ماں تم سے اتنی محبت کرتی ہے. تو 70 مائیں کتنی. مولا علی علیہ السلام نے ایک بڑی خوبصورت کے ایک صحابی نے کہا کہ مولا کریم کے کیا معنی ہیں, کریم کے کیا معنی ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے جواب دیا کہ کریم کے معنی ہے جان بوجھ کے نظر انداز کر دینے والا. سبحان اللہ. تو ایک دم سے اس نے پوچھا صحابی نے کہ مولا آج تک تو میں سمجھتا تھا کہ رحیم کے معنی رحم کرنے کے یا کریم کے معنی کرم کرنے کے, آپ نے کہا کہ جان بوجھ کے نظر انداز کر دینے والا. مولا اس کے کیا معنی ہوا؟ مولا نے کہا اس کا جواب تجھے اپنے گھر سے ملے گا, تو تجھے اپنے گھر سے اس کا جواب ملے گا. کہا تیری ایک ماں, تو کتنی اس کی نافرمانی کرے, تو کتنی بدتمیزی کرتا ہے, تو کتنی اس کے ساتھ زیادتی کر جائے, وہ تیرے عیبوں کو افشا نہیں کرے گی, تیرے گناہوں کو جان بوجھ کے نظر انداز کرے گی, حتیٰ کہ تیرے گھر میں تیرے والد کو بھی نہیں بتائے گی. تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کرتی ہے تیری ماں. کہا جب تیری ماں تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کرتی ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے. وہ ایسا کریم ہے کہ یہ انسان گناہ کرتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, اور یہ ان کے عیبوں کی اللہ پردہ پوشی کرتا ہے. وہ ایسا کریم ہے. تو ماں باپ کی عظمت کا کیا کہنا, کہ جن کی حقیقت میں اگر سوچا جائے تو آج ہم جس مقام پہ ہیں, آج ہمیں جو بھی کچھ عطا ہوا ہے وہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے. بالکل بالکل. یقین کریں کہ میں بعض دفعہ سوچتی ہوں کہ جس گھر میں ماں نہیں ہوتی وہ گھر ایسے ہے جیسے باغ تو ہے لیکن پھول کے بغیر. بالکل. کہتے ہیں نا ماں کیا چیز ہے, کہ ہم اپنے امام سے سیکھیے. کہ امام علی مقام کہتے ہیں, میرے مولا چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تمہاری دعا قبول نہ ہو تو اپنے ماں کے زانوں پہ لیٹ کر مانگو. وہ بچے کتنے پیار کرنے والے ہوں گے جن کو ماں اپنے زانوں پہ لیٹاتی. کہا کہ اپنے ماں کے زانوں پہ لیٹ کے دعا مانگو, تمہاری دعا پوری ہوگی, تمہاری دعا خدا قبول کرے گا. اور اگر تمہاری ماں زندہ نہ ہو تو اس کے قبر پہ جا کے اس کے وسیلے سے دعا مانگو, خدا تمہاری دعا رد نہیں کرے گا. بالکل بالکل بہترین. تو ماں باپ کی عظمت کا کیا کہنا. اور آج کل کے ہمارے بچے ظاہر ہے یہ زیادہ قابل ہیں ماشاءاللہ سے, بس انہیں ماں باپ کی عظمت کو سمجھنا چاہیے. اچھا آپا, آج کا واقعہ کیا ہے؟ آج کا واقعہ ایک طالب علم کا واقعہ ہے. طالب علم کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم مدرسے میں داخل ہوا تو وہ اور بھی بہت سارے طالب علم تھے, لیکن وہ اپنی قابلیت کی وجہ سے استاد محترم کی نگاہ میں ایک منفرد مقام اس نے حاصل کر لیا. اتنا زیادہ وہ منفرد بنا کہ استاد جو تھے وہ اس کی بڑی عزت کرنے لگے. تو جو باقی اسٹوڈنٹ تھے وہ جلنے لگے اس سے. حسد تو ہر جگہ پایا جاتا ہے, وہ جلنے لگے. انہوں نے استاد سے کہا کہ یہ سر یہ بتائیے کہ آپ اس سے اتنی محبت کرتے ہیں, اس کا بڑا خیال کرتے ہیں, اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں, اور ہم سب جو ہیں وہ آپ کے اسٹوڈنٹ ہیں لیکن آپ ہمارے. تو آپ یہ دیکھیے کتنے اچھے ہوتے تھے اس زمانے کے استاد. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس کا جواب بعد میں دوں گا, لیکن پہلے میں تم سے ایک
کام کروانا چاہتا ہوں. کہا کیا کام؟ کہا کہ جاؤ ایک مرغی لو اور جا کے اسے ذبح کرو, لیکن ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو, جہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو. اگلے دن سارے طالب علم جو تھے وہ کٹی ہوئی مرغی لے کر آئے اپنے استاد کی خدمت میں, کٹی ہوئی مرغی لے کر آئے. تو اس کے بعد وہ طالب علم جو تھا وہ زندہ مرغی لے کر آیا. زندہ مرغی لے کر آئے تو سب نے بڑا ہنس کے اس کی طرف دیکھا. تو استاد نے اس سے پوچھا کہ تم مرغی کو ذبح کر کے کیوں نہیں لائے؟ تو کہا کہ استاد محترم, آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اس جگہ ذبح کرنا جہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو. کہا کہ مجھے تو ایسی جگہ کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں پہ خداوند عالم موجود نہ ہو, مجھے تو اللہ ہر جگہ مقام پر دیکھ رہا. سبحان اللہ. تو یہ واقعہ بہت بہترین واقعہ ہے آج کی. آپ آج کا میسیج کیا ہے؟ آج کا میسیج بہت اچھا میسیج ہے کہ مولا علی کا قول ہے, کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا جسم چھوڑ کے صرف زخم پہ بیٹھتی ہے. سبحان اللہ. بالکل بالکل, بہت بہترین آپ, اور بہت بہت شکریہ. آپ ہمیں بہت اچھے اچھے پیغام دے رہی ہیں, بہت نالج والی باتیں بتا رہی ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. انشاءاللہ کل پھر ہم آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.